السلام علیکم۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں اپنا مدرسہ یوٹیوب چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تک ہماری تختی نمبر 2 مکمل ہو گئی۔ اب اس میں تختی نمبر 2 اور تختی نمبر 1 جو ہماری مکمل ہو گئی، ان کے تمام الفاظ کو اچھی طریقے سے دیکھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا، اور آگے جو حرکات یعنی کہ تختی نمبر 3 یہ ہمارا سبق آج کا ہے، اس سبق میں ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ زبر کس طریقے کا ہے اور تجوید کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہ اوپر جو باریک الفاظ جو اردو میں لکھے ہوئے ہیں وہ کس کس طریقے سے ہے، زبر پڑھا کس طرح جاتا ہے، ہم آپ کے سامنے بھی بتائیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ لگے رہیں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اب تجوید پڑھی جا رہی ہے، اس لیے اب یہ دیکھیے، یہ ہے تختی نمبر 3۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ تختی نمبر 3 حرکات، یہ ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی کہ زبر اور زیر اور پیش کو کہتے ہیں حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یعنی کہ زبر بالکل نہیں کھینچتا، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اور اس کے بعد یہ پڑھیں گے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یعنی کہ الف کے اوپر نہ زبر ہوتا، نہ زیر ہوتا، نہ پیش ہوتا۔ الف جو ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اور آگے لکھا ہوا ہے یہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یعنی کہ اگر الف کے اوپر زبر یا پیش یا زیر آ جائے تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اور یہ آگے لکھا ہوا ہے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، اور آگے ہم کہیں گے جیسے۔ یہ ہے حمزہ زبر آ، یہ الف بالکل نہیں پڑھنا، کیونکہ اوپر جو لکھا ہوا ہے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس الف کے اوپر زبر ہے، تو اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ۔ یہ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا۔ اب ہمیں یہ جو تختی نمبر 1 کے الفاظ ہیں الف سے یا تک، اب ان کے اوپر زبر آنے کے بعد حرکت بن گئی، یعنی کہ ان کے اوپر جو زبر آ گیا اس کی وجہ سے ان کی آواز جو بدل کے پڑھی جائے گی اور کوئی حرف نہیں کھنچے گا۔ اس کا یہ خاص طور سے خیال رکھنا ہے
کہ زبر جو ہے اس کو بالکل کھینچنا نہیں ہے، بہت اچھی طریقے سے حرف کو نکال کر جس طریقے سے میں نے پڑھا اور اسی طریقے سے آپ کو نقل کرنی ہے، اسی نقل کرنے سے آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ تو اس میں اچھی طریقے سے حرف کو نکال کر آپ بہت اچھی طریقے سے پڑھیں گے۔ زبر کو کھینچنا نہیں ہے، اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اور جو ہمارے بھائی اس طریقے کے ہیں کہ وہ اوپر کی جو تجوید نہیں پڑھ سکتے، وہ صرف اس کو ہی پڑھ لیں اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا ہے، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، اس طریقے سے اس کو پڑھ لیں، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ بس اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ زبر جو ہے کھنچنا نہیں ہے، اور زبر کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش کو تمام تینوں الفاظ کو ملا کر کے زبر زیر پیش کو یعنی کہ حرکات کہتے ہیں۔ تینوں الفاظ کو ملا کر یعنی کہ زبر اور زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر کو کہتے ہیں حرکت۔ ایک ہوگی تو حرکت، دو ہوگی تو حرکات، تین ہوگی تو حرکات۔ اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ زبر کھینچے گا نہیں، نہ زبر کھینچتا ہے اور نہ زیر کھینچتا ہے اور نہ پیش کھینچتا ہے۔ اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے، اور اچھی طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو ہمیں پڑھنا سیکھنا ہے۔ بور ہونے سے بچیں اور انشاءاللہ محنت کریں، بہت جلدی آپ کے اوپر قرآن پاک جو ہے اچھی محنت لے کر کے آپ کے دلوں میں اتر جائے گا۔ بہت اچھی طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے، شیطان کے ولولے سے بچ کر آپ قرآن شریف کو سیکھیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو ہے مقام آخرت میں اللہ تعالیٰ علماء کرام کے ساتھ میں رکھے گا۔ تو اس لیے بہت اچھی طریقے سے قرآن شریف کو سیکھنے کے لیے، تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ لگے رہیں۔ انشاءاللہ العظیم بہت جلدی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔